which was 20th of February 1998. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین کا وہ خطبہ جمعہ پیش کر رہے ہیں جو حضور نے مسجد فضل لندن میں 20 فروری 1998 کو ارشاد فرمایا تھا۔ ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم، اذان دے دیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران آیت 186۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے
موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. ہر جان کے لیے مقدر ہے کہ وہ موت کا مزہ چکھے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، اور تم اپنے بھرپور اجر قیامت کے دن دیے جاؤ گے. یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا میں اجر نہیں دیے جاؤ گے. توفونا کا مطلب ہے بھرپور، ہر پہلو سے زیادہ اجر قیامت کے دن دیے جاؤ گے. فمن زحزح عن النار، بس جو بھی آگ سے دور رکھا جائے گا، وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا جائے گا، فقد فازا، بس یقیناً وہ کامیاب ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آیات کریمہ زندگی اور موت کا فلسفہ بیان فرما رہی ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت میں ہر شخص جس کی جان ہے، ہر وجود جس کی جان ہے، اس میں جانور بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہیں، جو بھی نفس رکھتا ہے اس نے بہرحال مرنا ہے. اور جو جزا دیے جانے والے لوگ ہیں ان کو قیامت کے دن جزا دی جائے گی، یعنی بھرپور جزا دی جائے گی. اس تعلق میں جو میں اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پڑھ رہا ہوں، اور پچھلے خطبے میں بھی ایک اقتباس جاری تھا، جب وہ ختم ہو گیا میں وہیں سے اس مضمون کو اٹھاتا ہوں. وہ فقرہ جو پہلے پڑھا جا چکا ہے مگر تسلسل کی خاطر اب میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے: دیکھو دواؤں کی طبیب شناخت کر لیتا ہے، بنفشہ، خیار شمبا اور تربد میں اگر وہ صفات نہ پائے جائیں جو ایک بڑے تجربہ کے بعد ان میں متحقق ہوئے ہیں، تو طبیب ان کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے. اسی طرح پر ایمان کے نشانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے. تو جس طرح ایک طبیب اس دنیا کی زندگی میں ان دواؤں کو جن کا بارہا تجربہ ہو چکا ہے، جب اپنے اثر سے خالی دیکھتا ہے تو ردی کی طرح اٹھا کے پھینک دیتا ہے، تو ایمان کے بھی ایسے ہی نشانات ہیں جو دلوں میں ظاہر ہونے چاہیے، جو انسان کے اعمال میں ظاہر ہونے چاہیے. اگر ایمان کا گھونٹ پیا ہو اور وہ اثر نہ دکھائے تو کیا خدا کو طبیب کا سا بھی علم نہیں ہوگا؟ کیا طبیب جتنا بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ پہچان لے کہ یہ ایمان گندا اور ناقص تھا، اس میں ایمان کی صفات ہی نہیں ہے. بس دوائیں اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہیں، ناموں سے نہیں پہچانی جاتی، اور ایمان بھی اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، نام سے نہیں پہچانا جاتا. یہ مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اور وہ حصہ عبارت کا جو پڑھنے سے رہ گیا تھا وہ آج میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ سچی بات ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی جلال، تقدس، کبریائی، قدرت اور سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم داخل ہو جاتا ہے. اور یہ سادہ سی عام سی بات دکھائی دیتی ہے جو ہر کسی کو معلوم ہونی چاہیے، مگر ایمان سچا ہو تو اس کے ساتھ اس کی کبریائی داخل نہ ہو، اللہ کی کبریائی داخل نہ ہو، یہ بالکل غلط و بےمانی تصور ہے. اس ایک جملے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تمام ہر قسم کے گناہوں پر جرأت کا فلسفہ بیان فرما دیا ہے، اور ان کا علاج صرف ایک ہے: ایمان. اسی مضمون کو بعض اور تحریروں کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھ لو کہ اس سوراخ میں سانپ ہے، جانتے ہو کہ زہریلا ہے، اور وہ بل سے منہ نکال کر پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے،
ناممکن ہے کہ تم اس میں انگلی ڈالو، خواہ وہ سانپ بظاہر کیسا ہی خوبصورت کیوں نہ دکھائی دے۔ تو ایمان کی حقیقت انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر جانتا ہے کہ میرا عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی پکڑ سے پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، تو ناممکن ہے کہ وہ گناہ پر جرأت کرے۔ بس ایمان کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی جلال، تقدس، کبریائی، قدرت اور سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا مفہوم انسان کی جسم میں داخل ہو جائے، یعنی اس میں خدا کے سوا باقی کوئی نہ رہے۔ سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے، سارے ایمان کا خلاصہ یہ ہے۔ تمام زندگی کے اونچ نیچ کیوں پیدا ہوتے ہیں اس کا خلاصہ اسی عبارت میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ کبھی انسان خدا کے قریب تر ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں اونچا ہو گیا ہوں، کبھی وہ خدا سے دور ہٹتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نیچا ہو گیا ہوں۔ یہ زیرو بم زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نفس پر غور کر کے دیکھیں تو ہمیشہ ان کا تعلق ایمان کی وضاحت یا اس کے ابہام کے ساتھ ہوگا۔ جہاں ایمان، جیسا کہ کبھی کبھی تجربے میں آیا ہے، ایک دم کھل کے اپنی جلوہ نمائی کرے، وہ وقت ہے جب انسان حقیقت میں سب سے اونچا ہوتا ہے اور بدی سے دور تر ہوتا ہے۔ اور جب انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے، ایمان رکھتے ہوئے بھی اس کے تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے، تو وہ ایک اندھیرے کے سائے میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے گناہ کئی بھیس بدل کر اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ بس اس پہلو سے حضرت اقدس کی مزید نصائح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ ہی کے الفاظ میں ان نصائح کا لطف آتا ہے، ورنہ اپنی زبان میں ترجمہ محض اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سے ہمارے کم تعلیم یافتہ ان پڑھ لوگ بھی ہیں، ان کو اگر سمجھایا نہ جائے تو وہ عبارتیں ان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سکونت اختیار کرتا ہے۔ ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی سکونت پر منتج ہوتا ہے۔ آپ کو دنیا میں جس چیز پر ایمان ہے اس کا تصور آپ کے اندر سکونت پذیر ہے، اور وہ تصور آپ سے الگ کبھی نہیں ہوتا۔ جس چیز پر ایمان ہی نہیں ہے اس کا تصور آپ کے اندر سکونت پذیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دور کا وہمہ ہو۔ اللہ پر سچا ایمان ہو تو اللہ آپ کی ذات میں سکونت پذیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اور شیطانی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور گناہ کی فطرت مر جاتی ہے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ بس اگر تربت کی نشانی ہے یا بنفشہ کی نشانی ہے یا اور چیزوں کی نشانی ہے تو ایمان کی بھی تو ایک نشانی ہونی چاہیے، اور ایمان کی یہ اصل نشانی ہے۔ گناہ کی فطرت مر جاتی ہے اور اس وقت ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ روحانی زندگی ہوتی ہے، یا یہ کہو کہ آسمانی پیدائش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب انسان دنیا میں از سر نو پیدا ہوتا ہے۔ وہ شیطانی زندگی پر جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے، جیسے بچہ کا تولد ہوتا ہے۔ بچے کا تولد بھی انسانی زندگی میں ایک ایسا فعل ہے جو دہرایا جاتا ہے۔ انسان کی روح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ایمان کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو انسانی زندگی میں وہ نیا بچہ پیدا نہ ہوگا۔ اب اس حضرت اقدس کی عبارت کی تشریح کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کی طرف میں واپس لوٹتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی تھی۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے ضرور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں صرف ظاہری موت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک اور قسم کی موت کی بات ہو رہی ہے۔ ہر شخص یا شیطان کے ہاتھوں ہلاک ہوگا یا اللہ کی خاطر خود اپنے آپ کو قربان کرے گا۔ یہ دو ہی امکانی موتیں ہیں جو روحانی زندگی میں رونما ہوا کرتی ہیں۔ بس کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس دنیا میں یا تو ضرور ہلاک ہو جائے گا اور شیطان کے ہاتھوں مارا جائے گا، یہ اللہ کی خاطر، جیسے ابراہیم نے اپنے بچے کو پیش کر دیا تھا اور اس سے پہلے اپنے نفس پر چھری پھیری تھی، اسی طرح وہ ابراہیم کی طرح اپنے نفس پر ایک موت وارد کر لے گا۔ یہ مقدر ہے، اس عمل سے کوئی شخص مستثنا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس میں یہ خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن تم بھرپور اجر دیا جائے گا، لیکن اس دنیا میں نئی زندگی کی صورت میں اجر دیا جا چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو قیامت کے دن بھرپور اجر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس اس نئی پیدائش کے بعد اگر وہ شیطانی پیدائش ہے، یعنی شیطانی موت کے نتیجے میں ایک بظاہر زندگی ملتی ہے، اس کا بھی بھرپور اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اگر وہ روحانی موت تھی خدا کی خاطر اور روحانی زندگی تھی جو اس موت کے بعد لازماً عطا ہونی تھی، تو اس کا بھی بھرپور اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پہچان یہ ہوگی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اس وقت جو آگ سے دور کیا جائے گا، آگ سے بہت دور رکھا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، وہی ہے جو کامیاب ہوگا۔ اور فقد فاز کا مطلب ہے یقیناً کامیاب ہوگا، اس کی کامیابی میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فرمانے کے بعد یہ تنبیہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کی زندگی، دھوکے کی منفعتیں ہیں جن میں تم مبتلا ہو جاتے ہو، اور اس دنیا میں اس دھوکے کے فوائد کے سوا جو فوائد دکھائی دیتے ہیں مگر دھوکہ ہوتے ہیں، ان کے سوا اس زندگی کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بس ان آیات کی تشریح تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے تھے، اور ان کے ساتھ اس آیت کے ساتھ اس مضمون کا ایک گہرا نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے۔ اب یہ ساری باتیں تو بہت پیاری باتیں ہیں، بہت دل چاہتا ہے انسان کا کہ میں ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں جنہیں اس دنیا میں ہی نئی زندگی مل جائے اور قیامت کے دن آگ سے دور کیا جاؤں۔ لیکن آگ سے دور کیا جانا بھی ایک ایمان کو چاہتا ہے۔ جس کو آگ پر ایمان نہیں، وہ آگ سے دور نہیں کیا جائے گا۔ جس کو یقین نہیں ہے کہ جس آگ کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وہ ضرور بھڑکائی جائے گی، اور جس کو آگ کی ہلاکت کا یا آگ کی گرمی اور تمازت کا تجربہ نہیں، اور تجربہ ہے تو غافل آنکھوں سے وہ اس آگ کو دیکھتا ہے اور غافل دل سے اس کو محسوس کرتا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن آگ کو دیکھے گا اور وہ ادخل النار، جس طرح ادخل الجنہ ہے، آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے یہ ایمان بھی تو ضروری ہے کہ جیسے جنت حق ہے ویسے جہنم بھی ایک حق ہے، اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ قرآن کریم کی یہ باتیں سچی ہیں، وہ لازماً آگ سے دور ہٹنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی باقی زندگی آگ سے دوری کا ایک سفر ہوگی۔ ہر عمل جو اس سے ظاہر ہوتا ہے اس پر غور کر کے دیکھے گا کہ یہ عمل کہیں آگ کے قریب تو نہیں کر رہا، اور اگر وہ سوچے اور بیدار رہے اور جان لے کہ واقعتاً یہ عمل آگ کے قریب کر رہا ہے،
تو دنیا کی آگ کے قریب ہونے کے اپنے تجربے کو ذہن نشین کر کے دیکھ سکتا ہے کہ آگ ہے کس غضب کا نام، کس بلا کو آگ کہتے ہیں، اور وہ آگ جو قیامت کے دن بھڑکائی جائے گی وہ اس سے بہت زیادہ شدید ہے جو اس دنیا کی آگ ہے، اور اس آگ کا تجربہ ہم اپنے تجربہ رکھتے ہیں، اگرچہ غفلت کی حالت میں وہ تجربہ کرتے ہیں۔ ان امور کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، ان امور سے جو بیان ہوئے ہیں فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک خدا کے خوف کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جو انسان خدا کو غالب اور قادر سمجھے وہ اسے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں کتنی سادہ، کتنی پیاری، کتنی روزمرہ کے تجربے کی باتیں ہیں، اور ایسی حقیقتیں ہیں جن کے جاگزیں ہونے دل میں جگہ پکڑنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں یا بیویوں کے خاوند اور سب رشتہ دار، اور وہ جو رشتہ دار نہیں بھی ہیں، تمام انسان سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ احساس ہے جو دل میں جاگزیں ہونا ضروری ہے، اور اس احساس کو اللہ کے خوف میں تبدیل کر دو۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، یا اللہ کی عظمت کے نتیجے میں دیکھو کہ ان سب پر تمہاری کیا فضیلت ہے۔ جو کچھ تھوڑی سی برتری کسی کو کسی اور پر نصیب ہوئی ہے، سوائے اللہ کے فضل کے اور اس کی عظمت کے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو نصیب ہوتی۔ تو انسان اپنی خوبیوں سے ایک طرح سے تہی دست ہو جاتا ہے، انسان اپنی مملکتوں سے ایک طرح سے تہی دست ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑائیاں، دنیا میں اچھے گھر میں پیدا ہونا یا اس کے کسی غریب کے گھر میں پیدا ہو جانا، یہ چیزیں اس کے دل میں بنی نوع انسان میں تفریق نہیں کرتی، کیونکہ توحید تفریق ہونے نہیں دیتی۔ اور خدا کی عظمت کا یہ معنی ہے کہ جب اس کی عظمت دل پر راج دہانی شروع کر دے تو ہر دوسرا انسان اسی راج دہانی کے اندر ایک وجود دکھائی دیتا ہے، اور اس پر کسی برتری کے احساس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ برتری اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور انسان اسے خدا تعالیٰ کی رضا کے دائرے میں استعمال فرمائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جب برتری تکبر یا نخوت کا رنگ اختیار کر لے تو جس حد تک وہ تکبر اور نخوت کا رنگ اختیار کرتی ہے اسی حد تک خدا کی عظمت اس سے اٹھ جاتی ہے، اس وقت تک اس کے دل پر وہ سایہ نہیں کرتی۔ یاد رکھو سب اللہ کے بندے ہیں، کسی پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کرنے کا خیال یا وہمہ انسان کے دل میں اس وقت پیدا ہو سکتا ہے اگر عظمت نہ ہو، یعنی اللہ کی عظمت نہ ہو، اللہ سر پر کھڑا ہو اور اس کی عظمت جلوہ گر ہو، تو ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کے کسی بندے پر کوئی انسان ظلم کا سوچے بھی؟ نہ تیزی کرو، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ اب ظلم کے بعد جو تیزی ہے یہ بہت اہم لفظ ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے۔ ظلم اور تیزی ایک دوسرے سے اٹوٹ تعلق رکھتے ہیں۔ ظلم کا خیال اگر آ جائے اور انسان اس کو مٹا دے تو وہ ظلم نہیں ہے، لیکن ظلم کے ساتھ جب طبیعت کی تیزی داخل ہو جائے، ادھر غصہ آیا اور ادھر اس غصے کا کوئی بد نتیجہ کسی دوسرے انسان پر ظاہر کر دیا جائے، یہ تیزی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام الفاظ کے اختیار میں بہت باریک نظر رکھتے ہیں اور بڑے حلم کے ساتھ الفاظ کو ایک دوسرے کے بعد سجاتے ہیں۔
کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو. اب کسی عام آدمی کے دماغ میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا. یہ صاحب عرفان وجود کا کلام ہے. اور اب آپ تیزی کو ظلموں کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو تمام دنیا میں فسادات کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا. ہر فساد، ہر ظلم تیزی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اگر انسان رک جائے اور فوری اثر نہ دکھائے اور اپنی تیزی کو کند کر دے، یعنی اپنے حلم کے ساتھ یا خدا خوفی کے ساتھ، تو دنیا فساد سے خالی ہو جائے گی. ساری دنیا میں تیزیاں ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں. نہ کسی کو حقارت سے دیکھو. اگر اللہ کے بندے ہیں اور تم نے پہچان لیے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، تو جو بھی دین ہے وہ اللہ کی دین ہے. اگر اس نے چھوٹا پیدا کیا تو تمہارا کوئی حق نہیں کہ ایسے بندے کو حقارت سے دیکھو. ایسے بندے کو رحم سے دیکھنا چاہیے اور خدا کا خوف کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ظاہری بڑائی تمہیں ملی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تم اس حقیر، بظاہر حقیر بندے کی طرف منتقل کر دو. اگر آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو، ہاں دیکھو، جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے. یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم نے بارہا دیکھا ہے. اچھے بڑے لوگوں میں، نیک جماعت کے اندر اگر کوئی گندی مچھلی مل جائے تو جیسے وہ سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ان لوگوں میں آہستہ آہستہ گندگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب تک وہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کو اپنی مجالس میں شریک کرتے ہیں، اس وقت تک وہ لازماً گندے ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کا گہرا فلسفہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو گند بکتا ہے یا گندی زندگی گزار رہا ہے، کوئی شخص جو اللہ کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہو اس کے قریب ہی نہیں جائے گا. کبھی اس کو اپنی مجالس میں نہیں بیٹھنے دے گا، کبھی اپنی مجالس میں اس کی دعوت نہیں کرے گا. کبھی دعوتوں میں شریک ہوگا تو اس کے قریب نہیں پھٹکے گا، کوشش کرے گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ وہ ایک طرف ہو جائے. اور اس کے باوجود اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں احتیاط ہوتی ہے. اب کوئی شخص کہے کہ سانپ کو دیکھا بل میں گھستے ہوئے اور دور بھاگ گئے، بڑے متکبر ہو جو اس طرح سانپ بیچارے سے سلوک کر رہے ہو. احمق ہے جو اس کو تکبر سمجھتا ہے. ہلاکت سے بچنے کو اور ہلاکت سے بچنے کے انتظام کرنے کو تکبر نہیں کہا جاتا. یہ وہ احتیاطیں ہیں جو لازم ہیں. یہ وہ احتیاطیں ہیں جن کا قرآن کریم میں واضح ذکر موجود ہے کہ جب کوئی مجلس بیہودہ سرائی کر رہی ہو اور خدا اور خدا والوں کے متعلق تحقیر کے کلمات استعمال کر رہی ہو، تو اگر تم سچے ایمان والے ہو تو لازم ہے کہ فوراً اٹھ کر اس مجلس سے الگ ہو جاؤ. اس کو تکبر نہیں کہا جاتا. لیکن اگر وہ لوگ صاف ستھری باتیں کریں تو مستقل ان سے الگ نہیں ہونا. جب وہ اچھی باتیں کر رہے ہوں تو ان کی باتوں کو دیکھو، پھر بے شک ان سے تعلق رکھو. لیکن اگر دوبارہ پھر وہ ایسا عمل کریں تو پھر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے تمہارا فرض ہے کہ ان سے قطع تعلقی کر لو. یہ قرآنی مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بیان فرما رہے ہیں. کسی کو حقارت سے مت دیکھو، اس کے باوجود جو گندے لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی کرو، کیونکہ وہ تمہیں بھی اور تمہاری ساری سوسائٹی کو گندا کر دیں گے. بہت سے ایسے خاندانوں کی مثالیں ساری دنیا میں ملتی ہیں. ایک لڑکے یا لڑکی نے نظام جماعت کی بے حرمتی کی ہے اور گندی مجلس والے لوگ ہیں، اور مائیں یا باپ ان کو بلا کر پیار سے اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں. وہ اپنی باقی اولاد پر سخت ظلم کرنے والے ہیں. ان سے علیحدگی کی وجہ
یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان سے محبت کا رشتہ نہیں رہا، علیحدگی کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد گھر میں موجود ہے، یا آپ خود لوگ میاں بیوی بھی اپنے نفس کا حق تو ادا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسے شخص سے محبت کا تعلق اس طرح رکھا جائے کہ اس کا زہر آپ کے اندر داخل ہو جائے۔ بعض لوگ کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں مگر بچ کر رہتے ہیں کہ ان کا زہر آپ کے اوپر نہ اگلا جائے، ان کے دانت آپ کو زخمی نہ کر دیں۔ بس یہاں یہ معاملہ ہے جو احتیاط کا معاملہ ہے، اور لوگ سمجھتے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان ایسے لوگوں کے اثر سے سارا خاندان گندہ ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ جماعت سے کٹ کے الگ ہو جاتا ہے۔ کاٹا نہ بھی جائے تو خود کٹ جاتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہاں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، پاکستان میں جگہ جگہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ میں نے ہمیشہ ان خاندانوں کو زندگی کے سرچشمہ سے کٹ کر موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو شیطانی موت ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی روحانی زندگی نہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان اقتباسات کو گہری نظر سے دیکھیں گے اور غور سے سنیں گے اور دل نشیں کریں گے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بہتر نصیحت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں ہے۔ چند کلمات ایسے ہیں جیسے کیمیا گر ہو کوئی، وہ مٹی سے سونا بنا دے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کے کلمات کو غور سے دیکھیں، اور ان کلمات میں سب سے بڑی اہمیت تحریروں کو نہیں جتنی زبانی کلام کو ہے، جو نصیحت کے طور پر آپ نے کبھی مجلس میں کیا یا باہر کیا گیا۔ ان کو ملفوظات کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچی گہری شخصیت کو پہچاننا ہو تو مناظرے والی تحریروں سے الگ ملفوظات کو دیکھیں، تو ملفوظات کی ایک ہی جلد ساری زندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ ملفوظات میں سے بعض سطریں ایسی ہیں جو ساری زندگی پر حاوی ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان اس کو غور سے پڑھے اور ان کا گہری نظر سے اور محبت سے مطالعہ کرے۔ اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو سب کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمہ سے نکلی ہے۔ بہت پیاری نصیحت، بہت ہی گہری۔ ہر انسان جانتا ہے کہ کس کس معاملے میں اس میں گرمی پائی جاتی ہے، اور وہ گرمی الگ الگ معاملات سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کو کی جو گرمی ہے، اگر وہ غور کریں تو ان کو بتا دے گی کہ دنیا داری تھی، خدا کی محبت نہیں تھی۔ بس دنیا داری کی گرمی بعض دفعہ اپنی اولاد کی نصیحت کے صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے، اولاد پر سختی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے، مگر اس وقت جب وہ دنیا سے دور ہٹ رہے ہوں یا دنیا کی کمائی سے پیچھے ہٹ رہے ہوں۔ جن لوگوں کے دل میں اس وقت سختی پیدا ہوتی ہے وہ گرمی ہے، لیکن وہ اگر غور کر کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کی گرمی محض اللہ سے دوری کی وجہ سے تھی اور دنیا کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے تھی۔ بس فرمایا ٹھہرو اور غور کرو، اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمے سے نکلی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے چشمے سے نکلی ہے تو پھر یہ گرمی اور نمونے کی گرمی ہوگی، اور یہ گرمی آگ سے بچانے والی گرمی ہے، اور وہ دوسری گرمی آگ میں ڈالنے والی گرمی ہے۔ بس اس ایک فکرے پر ہی آپ غور کریں اور دل کو ہر ایسے موقع پر ٹٹولیں جب آپ کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، تو بسا اوقات آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اپنے نفس کے کچلے جانے سے غصہ آیا ہے۔ اولاد کو چھوڑ کر دوسرے معاملات کی بات اب میں کر رہا ہوں
کسی بات میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی کا تعلق لازماً اپنے نفس کے کچلے جانے سے ہوتا ہے، جو خدا کی نظر میں مغضوب گرمی ہے، جو خدا کو غضب دلانے والی گرمی ہے، اس کا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ بس اپنے دل کو ٹٹولو میں جو نصیحت ہے وہ ایسی عظیم نصیحت ہے کہ آپ اگر ٹٹولیں نہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا کہ دل کو ٹٹولنا ہوتا کیا ہے۔ جہاں گرمی پیدا ہو وہاں ٹٹولیں، اور بعض دفعہ راکھ کے نیچے چنگارے اور کوئلے دکھائی دیتے ہیں، بظاہر ایک راکھ میں چھپایا ہوا ہے ان کو، مگر اب جب ٹٹولیں گے تو پتہ چلے گا کہ اندر دراصل شیطانی گرمی تھی جو ایک موقع پر سر اٹھا کر باہر نکلی ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ مقام بہت نازک ہے۔ یہ نازک لفظ پر جو بات ختم کی ہے یہ اپنی ذات میں ایک الگ اہمیت رکھتی ہے۔ تم سمجھتے ہو اگر کہ نہ بھی ٹٹولوں تو کیا فرق پڑتا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ فرمایا یہ مقام نازک ہے، اگر تم نے غفلت کی تو یہ غفلت تمہیں آگ کا ایندھن بنا سکتی ہے، اور ہر وہ بات جو نازک ہو اس تعلق میں جس میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ نازک سے مراد یہ ہے کریٹیکل، اسے انگریزی میں کہتے ہیں کریٹیکل، یعنی پاؤں رپٹا تو بعید نہیں کہ آپ جہنم میں جا پڑیں۔ تو اس لیے اس نصیحت کو پلے سے باندھ لو، اور ہر ایسے موقع پر جب کہ تمہاری روح تمہیں تیزی دکھاتی ہوئی محسوس ہو، غور کرو کہ یہ تیزی کہاں سے آئی ہے۔ عقل اس کے بغیر نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس صفت کے بغیر حقیقت میں انسان عقل حاصل کر سکتا ہے۔ ساری دنیا خدا سے دوری کے نتیجے میں بے عقل ہے، اور بظاہر بڑے بڑے عاقل موجود ہیں، بڑی بڑی عقل والی قومیں ہیں، لیکن جو فیصلے کے مواقع ہیں ان میں ہمیشہ وہ فیصلہ اپنے بظاہر اپنے حق میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر جہنم کی راہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مغربی قوموں کی ظاہری بڑائی سے ہرگز متاثر نہ ہو، ان کی اچھی چیزیں ضرور سیکھیں، لیکن آج ساری دنیا کی قیادت بدنصیبی سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو اپنے دل کی حرارت ٹٹول کر دیکھنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوتا، جن کا ہر اہم فیصلہ خدا کے تعلق سے عاری ہوا کرتا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہ فیصلہ آیا خدا کی رضا کو حاصل کرنے والا ہے یا خدا کے غضب کو حاصل کرنے والا ہے۔ یہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ عقل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے۔ کتنے ہیں جو اس مضمون کو جانتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں عقل دماغ کی تیزی سے پیدا ہوتی ہے، شوخی سے پیدا ہوتی ہے، لمبے علم اور لمبے تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے صاحب دماغ، بڑے بڑے تعلیم یافتہ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ خدا کی رضا سے الگ ہو کر اسے بے ضرورت سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ بس ان کی عقل کا روح کی صفائی سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ عقل سے آ رہی ہیں۔ فرمایا یاد رکھو کہ عقل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر انسان روح کی صفائی کرتا ہے اسی قدر عقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے، اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت عظیم الشان مضمون ہے۔ انسان جو روح کی صفائی کے نتیجے میں عقل حاصل کرتا ہے، اس عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خدا کی خاطر اس فیصلے کو رد کر دے جو بظاہر دنیا میں اس کے حق میں ہونا چاہیے، اور اس فیصلے کو خدا کی خاطر قبول کر لے جو ظاہر و باہر طور پر اس کے فوری مفاد کے خلاف ہے۔ اگر ایسا کرے
اور واقعتاً خدا کی خاطر کرے تو محض یہ عقل نہیں ہے، بلکہ عقل آخری نتیجے کے لحاظ سے عقل ہے۔ عقل کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ کو خدا تعالیٰ ٹھوکر سے بچائے اور آپ کے مفاد کے لیے غیب سے انتظام کرے، جس کو یہ عقل حاصل ہو جائے کہ ہر فعل میں اور ہر فیصلے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور کسی فیصلے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو یہ یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن تمہاری ہر قربانی پر نظر رکھی جائے گی کہ عارضی دنیا گزر گئی تو تمہارا کوئی بھی نیک اقدام ضائع نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور خدا کا سلوک ہوتا ہے جو غیر معمولی طور پر خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ ان کے متعلق حضرت فرماتے ہیں اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں جو سامنے کھڑا ہو کر ان کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی صاحب تجربہ کو پتہ ہے کہ ایک معاملے میں جب کوئی سہارا نہیں رہتا، اچانک ایک آدمی نمودار ہو جاتا ہے، ہوتا تو انسان ہے مگر وہ سامنے کھڑا ہو کے مدد کر رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ کیوں کر رہا ہے، کیا وجہ ہو گئی۔ اور یہ واقعات بکثرت احمدیوں کے تجربے میں ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہوں اگر کہ فرشتہ واقعتاً متمثل ہو کر سامنے اترتا ہے تو یہ حقیقت آپ کے ایک خواب بنی رہے گی اور آپ کہیں گے ہم بھلا کہاں ایسی طاقت رکھتے ہیں، ہم میں کہاں ایسی ولایت اور بڑائی آ گئی کہ خدا کی خاطر کو فرشتہ اترے اور سامنے کھڑے ہو کر مدد کرے۔ لیکن میرے ساری زندگی کا تجربہ ہے اور ہزاروں احمدی ہیں جنہوں نے اپنے تجربوں سے مجھے مطلع کیا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ایک بات بالکل ناممکن دکھائی دیتی تھی، ایک آدمی ظاہر ہوا ہے اور وہ مدد کر رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کیوں مدد کر رہا ہے، وہ غیب سے آتا ہے اور ایسے آدمیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتہ رکھا ہے جس کو مدد کے لیے فرمان ملتا ہے، یعنی اس کو پتہ بھی نہیں کہ فرمان ہو رہا ہے لیکن مدد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہر ایسا شخص جو ناممکن حالت میں کسی کو اپنی مدد کرتے ہوئے دیکھے اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ فرشتوں کی مدد اس طرح آیا کرتی ہے۔ مگر فاسقانہ زندگی والے کے دماغ میں روشنی نہیں آ سکتی۔ جو شخص بھی گندی زندگی بسر کرتا ہے، خدا سے دوری کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے دماغ کو روشن نہیں دیکھیں گے۔ تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ چند الفاظ ہیں، کتنے بزری کس طرح دل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ صادق کے ساتھ رہو کہ تقوی کی حقیقت تم پر کھلے۔ یہ دوسرا پہلو جو ہے یہ بھی بہت ہی کارآمد اور روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہونے والا پہلو ہے۔ صحبت صالحین کا فلسفہ آپ نے بیان فرمایا، تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں بھی کچھ اپنی عادات میں ایسی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی کہ تم صادق کے ساتھ رہو، اور خدا تمہارے ساتھ ہو کی پہچان بیان فرما دی۔ کوئی انسان کہہ سکتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی مشکل میں عام آدمیوں کی بھی مدد ہو جایا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے، مشرکین کی بھی مدد فرما دیتا ہے۔ اس سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب خدا ساتھ ہو تو ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ پر خدا ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی ظاہری پہچان دیکھیں کتنی پیاری بیان فرمائی، صادق کے ساتھ رہو۔ اگر تمہارے ساتھ خدا ہے، تمہیں وہم ہے یا خیال ہے یا یقین ہے، تو پھر تم بھی تو خدا کے ساتھ رہو، اور جو خدا کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں
ان کے اندر صدق کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، تباً تم ان کے ساتھ رہو گے۔ تو ایک بات کہ ایک نصیحت اور اس نصیحت کا جواب اور اس نصیحت کو پہچاننے کی علامتیں حضرت مسیح موعود ساتھ ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک ہی عبارت ہے جو ساری زندگی پہ حاوی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ تیزی سے پڑھ جائیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ حضرت مسیح موعود کیا فرما گئے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ حضرت مسیح موعود کا کوئی کلمہ بھی قرآن اور حدیث اور اپنے روحانی تجربے سے الگ نہیں ہے، اور ہر فقرہ پہلے فقرے سے ایک تعلق رکھتا ہے، اگر یہ یقین نہ ہو تو آپ کو حضرت مسیح السلام کی عبارتوں کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ بس اب یہ دیکھیں، تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ اتنا اعلیٰ تقوی کا پھل ہے جو بیان فرمایا گیا، ہمارے سامنے رکھا گیا۔ ساتھ ہی صادق کے ساتھ رہو۔ اگر چاہتے ہو خدا تمہارے ساتھ ہو تو جو خدا کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ رہو، اور خدا جن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ رہو، کہ تقوی کی حقیقت تم پر کھلے۔ جب خدا کے سچے لوگوں کے سلوک کو قریب سے دیکھو گے تو وہ وقت ہے جب تقوی کی حقیقت تم پہ کھلے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جماعت کو نصیحت فرماتے رہے۔ وہ لوگ جو دور سے بیعت کا خط لکھ دیا کرتے تھے اور بظاہر مومنین میں داخل ہو جاتے تھے، اب فرماتے تھے کہ تمہارا فرض ہے کہ یہ آؤ اور میرے پاس کچھ عرصہ ٹھہرو۔ اتنا بڑا اتنا اصرار تھا اس بات پر کہ اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بوجھ کیسے اٹھاتے تھے۔ دور دراز سے یا قریب سے جس نے بھی بیعت کا لکھا اور حضرت مسیح السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس کی تربیت کی ضرورت ہے، تو آپ نے محض نصیحت کو کافی نہیں جانا بلکہ فرمایا آؤ اور میرے پاس رہو۔ اور اس پاس رہنے کے نتیجے میں آپ کو کامل یقین تھا، اور اس کا عبارتوں میں کھلم کھلا اظہار کیا کہ ہو نہیں سکتا کہ تم میرے ساتھ رہو اور خدا کا میرے ساتھ ہونا تمہیں دکھائی نہ دے دے۔ تم لازماً اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ دیکھ لو گے۔ یہ وہ مرکزی نصیحت ہے جو دراصل صحبت صالحین سے تعلق رکھتی ہے، مگر جب انبیاء کی صحبت نصیب ہو جائے تو بڑی شان سے اس حقیقت کو آپ جلوہ گر دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعتاً خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یا خدا کے قریب ہونے کی خاطر خدا کے کسی پاک بندے کے قریب ہوئے تو اللہ آپ کو وہاں دکھائی دے گا۔ صبح شام ہر فعل میں خدا ان کے ساتھ دکھائی دے گا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ نے اپنے تجربے کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، کس طرح ہم پہلے دور سے ایمان لانے والے تھے، جب قریب آئے حضرت مسیح السلام کے ساتھ رہے تو اس ساتھ نے زندگی کی کیسی پایا پلٹ دی۔ بیان کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب ہم خدا کی فضلوں کی بارش حضرت مسیح السلام پر نہیں دیکھتے تھے۔ تو فرمایا خدا صادق کے ساتھ رہو کہ تقوی کی حقیقت تم پر کھلے اور تمہیں توفیق ملے۔ اس کے ساتھ ہی تقوی کی توفیق بھی ملتی ہے۔ جو اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کی نیکی کی توفیق بڑھ جایا کرتی ہے، اور جن کو انبیاء کی صحبت نصیب ہو جائے ان کی نیکی کی توفیق تو اس طرح چھلانگیں لگاتے ہوئی آگے بڑھتی ہے کہ صحابہ میں جنہوں نے بھی صحابہ کو دیکھا ہے ان کو وہ رنگ دکھائی دے جائیں گے۔ صحابہ اور غیر صحابہ بہت فرق ہے، اور جنہوں نے صحابہ کے رنگ اختیار کر لیے روحانی صحبت کے لحاظ سے، ان میں اور عام انسانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بس فرمایا یہ حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے، یہی ہمارا منشا ہے اور اسی کو ہم دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بس اس پاک تبدیلی کے ساتھ پاک لوگوں کے گروہ بنائیں اور نیک لوگ مل کر بیٹھیں
नेक लोग मिलकर एक दूसरे में खुदा के आसार तलाश करें, लेकिन उन दुआ गो पार्टियों की तरह ना हो जाए जो रब्वा में भी एक ज़माने में हुआ करती थी और कई और जगह भी मिलती हैं। कुछ लोग बज़ाहिर सूफियत का लिबादा ओढ़कर वो चंद लोगों को बुज़ुर्ग करार देते हैं, वो उनको बुज़ुर्ग करार देते हैं, उनका एक जत्था सा बन जाता है। वो इकट्ठे फिरते हैं, शहरों पे भी निकलते हैं और शाम को भी इकट्ठे होते हैं, घरों में भी इकट्ठे होते हैं, मिल के दुआएँ करते हैं कि देख लो ये नेकी है। ये नेकी नहीं है, ये नेकी की हकीकत से नाशनाई है। नेकी सीखनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ से सीखें और आपकी सुन्नत को इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात में जो दिखाया है उसको करीब से देखें। अगर वो ज़माना यानी हज़रत का ज़माना दूर दिखाई देता है तो इस करीब के ज़माने में मसीह मौत को देखने से वो बिल्कुल करीब आ जाएगा और इस तरह आखरीन को अव्वलीन से मिलाया जाएगा। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ नहीं था कि चंद आदमियों की टोली बनाई हुई है। बदों को बुलाया करते थे कि आपकी सोबत में बैठें और आपकी सोबत से रंग पकड़ें। और बहुत से खाम थे जो इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आ गए और जब करीब पहुँचे तो फिर खाम ना रहे। उनके अंदर हैरत अंगेज़ पाकीज़ा तब्दीलियाँ पैदा हुईं। आज भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ये सोहबत ज़िंदा है। खुदा के बाज़ नेक बंदों में जिन्होंने अपने आप को दीन के कामों में झोंक दिया है और कोई दिखावा नहीं, कोई अपनी बड़ाई का एहसास नहीं है। आम सादा लौ बंदे हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनको नेक समझता है कि नहीं। उनको एक धुन लग गई है कि वो खुद नेक काम करें और दीन की खिदमत जैसे भी हो सके वो बजा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं का फल है। बस इन लोगों से ताल्लुक़ बढ़ाओ और इस तरह ताल्लुक़ ना बढ़ाओ कि पार्टी बन के अलग हो जाओ, बल्कि इस तरह ताल्लुक़ बढ़ाओ कि इस ताल्लुक़ का दायरा कमज़ोरों पर भी फैले और वो भी आपकी सोहबत के रंग से रंगीन होने लगे। हमेशा फरमाते हैं यही हमारा मंशा है और इसी को हम दुनिया में कायम करना चाहते हैं। एक दूसरी तहरीर में जिसका उन्वान है जमात अहमदिया को के लिए सबसे ज़रूरी अमल, हज़रत मसीह फरमाते हैं हमारी जमात के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने अंदर पाक तब्दीली करें, क्योंकि उनको ताज़ा मार्फत मिलती है। अब ये वो नुक्ता है जिसको आपको समझना चाहिए। आपको हमेशा ताज़ा मार्फत मिलती है। कौन सी दुनिया में ऐसी जमात है जिसको हमेशा ताज़ा मार्फत मिलती हो? आपके सामने हमारे रसाइल भी, हमारी MTA भी, हमारे दूसरे ज़राए और मुक़र्रिरीन और वाइज़ीन सारे आपको ताज़ा मार्फत अता करते हैं। और जब भी आप इस्तिफ़ादे की खातिर नेक दिली से इनके पास बैठेंगे या इनसे फ़ायदा उठाने की खातिर आप अपने दिल के दरवाज़े खोलेंगे तो याद रखें आप वो जमात हैं जिनको रोज़ाना ताज़ा मारिफत मिलती है। और ताज़ा मारिफत में एक और बड़ा दिलचस्प मज़मून है कि अल्लाह ताला अपने पाक बंदों को यानी इस जमात को नए नए निकात हमेशा समझाता रहता है। बस ताज़ा मारिफत के दोनों पहलू हैं। एक वो मारिफत जो देखने वाले और सुनने वाले के लिए ताज़ा ही होती है। चनाचे बसा औक़ात लोग लिखते हैं कि इन निकात को सुना हुआ था लेकिन पूरी समझ नहीं आई थी, हालांकि हमेशा से इसी तरह मौजूद थे कुरान करीम में, लेकिन अब यूँ लगा जैसे ताज़ा मार्फत मिली है। बस बाज़ दफ़ा तो ताज़ा मार्फत एक चीज़ की ताज़ा पहचान से ताल्लुक़ रखती है और बाज़ दफ़ा निशान के तौर पर आसमान से उतरती है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने
اس دوسری معرفت کا ذکر بھی تازہ معرفت کے الفاظ میں فرمایا ہے۔ اگر ایک شخص اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو لازم ہے کہ اس کے اوپر تازہ معرفت اترے، اور لازم ہے کہ اگر وہ خود تازہ معرفت اترتی ہی محسوس نہیں کرتا تو خدا کے ایسے بندوں کے پاس کے قریب ہو جن پر وہ تازہ معرفت اترتی دیکھے گا، جان لے گا کہ یہ عرفان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کسی کے دل پر نازل ہو۔ بس فرماتے ہیں سب سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ وہ اپنے اندر پاک تبدیلی کریں، کیونکہ ان کو تازہ معرفت ملتی ہے، اور اگر معرفت کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے تو یہ نری لاف گزافی ہے۔ ساتھ ہی تازہ معرفت کے ساتھ اس عمل کی طرف بھی اشارہ فرما دیا جو معرفت کی پہچان کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی کہہ سکتا ہے مجھ پر بڑی تازہ معرفتیں اتر رہی ہیں، اور کئی ایسے لوگ بیچارے پھر آخر پاگل ہی ہو جایا کرتے ہیں، لیکن جن پہ تازہ معرفت اترتی ہے ان کے اندر تازہ پاک تبدیلیاں بھی تو ہوتی ہیں، ان کی بدیاں جھڑتی ہیں، ان کے اندر تازہ معرفت کے نتیجے میں نئے نئے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے وہ غفلت کی حالت میں بعض برائیوں کو پہچان نہیں سکتے، جب تازہ معرفت اترتی ہے تو ان کی آنکھیں ان برائیوں کو دیکھنے لگ جاتی ہیں، اور یہ سفر ایسا ہے جو جاری سفر ہے۔ میں اس سے مستثنا نہیں ہوں، آپ میں سے کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہمیشہ انبیاء بھی جب تازہ معرفت اترتی دیکھتے ہیں تو اپنے دل میں نیکی کا ایک نیا رنگ ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بس یہ دائمی سفر ہے۔ ادنا آدمیوں میں تازہ معرفت ان کی برائیوں پر روشنی ڈالتی ہے، اور انسان ان برائیوں کو پہچانے لگتا ہے جو پہلے سے دل میں موجود تھیں، اور خیال بھی نہیں ہوتا کہ دل میں موجود ہیں، یا ہماری عادتوں میں موجود ہیں، یا ہمارے کہنے میں موجود ہیں، لیکن موجود ہوتی ہیں۔ اور انبیاء کو تازہ معرفت ان کی خوبیوں میں ترقی کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ بس تازہ معرفت تو ہمیشہ پھل دکھائے گی، اور ہمیشہ ایسا اثر انسان پر چھوڑے گی جس کے نتیجے میں وہ کچھ نہ کچھ تبدیل شدہ وجود دکھائی دے۔ بس وہ سارے لوگ جو یہ دعوے کرتے ہیں، اور مجھے بھی بعض دفعہ لکھتے رہتے ہیں کہ ہم تو بڑے صاحب عرفان ہیں، ہم پر تازہ معرفت اترتی ہے، لفظ یہ استعمال نہ بھی کریں تو مضمون یہی ہوتا ہے، ان کو میں بسا اوقات یہ لکھتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ بھائی اس تازہ معرفت نے تمہارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ کیا پہلے سے بہتر انسان بن گئے ہو؟ اگر اس کی پرواہ کوئی نہیں اور سمجھتے ہو کہ تم انعامات کے وارث بنائے جا رہے ہو تو حد سے زیادہ جہالت ہے۔ یہ خدا سے دوری کا نام ہے، معرفت اس کو نہیں کہا کرتا۔ بس تازہ معرفت کی پہچان جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ ہے، اگر معرفت کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے تو یہ نری لاف گزاف ہی ہے۔ بس ہماری جماعت کو دوسروں کی سستی غافل نہ کر دے۔ اب یہ بھی عجیب کلام ہے کہ اس کا تعلق کیا ہوا؟ بس ہماری جماعت کو دوسروں کی سستی غافل نہ کر دے اور اس کو کاہلی کی جرأت نہ دلا دے۔ اب جن لوگوں کو نیک سمجھ کر آپ ان کے قریب ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر سستی پائی جاتی ہے تو وہ سستی آپ کو بھی غافل نہ کر دے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ولی اللہ اور بزرگ ہیں، اور ان کا قرب آپ کے اندر پاک تبدیلی نہیں کرتا۔ یہ مراد ہے کہ اس صورت میں سستی، ان کی سستی آپ کو غافل کر دے گی۔ اور یہ امر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے بزرگی کے بت دیکھے ہیں جن کو بہت سے لوگ چاہتے ہیں اور ان کی عظمت کرتے ہیں، مگر اپنی کسی نفسانی خواہش، اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر۔
اور مثالیں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی دعا سے ہمارا یہ کام ہو گیا، ان کی دعا سے ہمارا یہ کام ہو گیا۔ ایسا کام ہونا جو آپ کو اللہ سے غافل رکھے اور اپنی حالت میں پاک تبدیلی کی طرف توجہ نہ دلائے، یہ وہ کاہلی اور سستی ہے کہ بظاہر ایک نیک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر وہ پاک تبدیلی نہیں پیدا کرتا۔ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اس کو عزت و احترام سے ذکر کرتے ہیں، اور یہی کافی ہے کہ آپ یہ مشہور کریں کہ اس کی دعا سے یہ کچھ ہو گیا۔ اب میرے تعلق میں بھی جب آپ یہ مشہور کرتے ہیں کہ اس کی دعا سے، تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میری دعا سے اگر کچھ ہوا ہے اور آپ خدا کے قریب نہیں آئے جس نے آپ کو عطا کیا ہے، تو آپ کی جہالت ہے، اور آپ کی یہ تعریف میرے لیے مذمت ہے اور مجھے خوف دلانے والی ہے، خوشی دلانے والی نہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تحریروں کو غور سے دیکھیں اور اس کو کاہلی کی جرت نہ دلا دیں۔ جب لوگ ایسے لوگوں پر اپنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ وہ دعا کر دیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو لازماً کاہلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنے والا موجود ہے، ہمیں اپنے اعمال کو نیک بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کھلے لفظوں میں کہیں نہ کہیں لیکن ان کی زندگی آپ کو دکھا دے گی۔ وہ تذکرے تو کریں گے کہ فلاں کی دعا سے یہ ہو گیا، فلاں کی دعا سے یہ ہو گیا، ہمیں کینیڈا بیٹھے یہ معاملہ حل ہو گیا، فلاں انٹرویو میں کامیاب ہو گئے، لیکن اپنے نفس پر غور کریں، کیا اللہ کے انٹرویو میں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیا ان کے اندر اللہ کے ان احسانات نے پاک تبدیلی پیدا کی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں کی تو یہ محض لاف و گزاف ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو لاف و گزاف کی زندگی سے نجات بخشے، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نیکیوں کی گہرائی میں اتر کر تعریف فرماتے ہیں، اس تعریف کو سمجھ کر اپنے اندر پاک تبدیلی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہو چکا ہے، یہ باقی رہے گا، یہ اس میں سے ہو رہا تھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔